بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی تعریف اور اس کے علامات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں ہم اس کی تشریح کریں گے۔ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ ومن خواصہ دخول اللام والجر والتنوین والاضافۃ والاسناد الیہ۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، نہیں ملا ہوا ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور اسم کی خاصیات میں سے ہے لام کا داخل ہونا، جر کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا اور مضاف ہونا اور مسند الیہ ہونا۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ سمجھنی ہے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلی چیز تو سمجھنی ہے الاسم ما، اس ما سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کریں گے اسم کی تعریف کریں گے، پھر تعریف میں فائدہ و قیود ہوگا، پھر اس میں اسم کی جو علامات ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں اسم سے کے بعد جو میم الف ما ہے، اس ما سے مراد وہ کلمہ ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ما ہے یہ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا مرجع وہ کلمہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض ہی پیدا ہوگا کہ دلہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے، تو اسم موصول کا صلہ بن کے یہ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیر ہوا کی ہے، پیچھے جو مرجع آپ نے نکالا ہے الکلمہ وہ تو مؤنث ہے، تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں پائی جا رہی، حالانکہ راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیکھیں، دلہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ کلمہ کی طرف نہیں لوٹ رہی، بلکہ جو دلہ کے اندر ہوا ضمیر ہے یہ ہوا ضمیر میم الف ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ما لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے اور معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے، اور ایسا کوئی لفظ ہو جو لفظاً مذکر ہو معنی کے اعتبار سے مؤنث ہو تو اس کی طرف مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے، اس لیے ہم اس کو مؤنث کی طرف راجع کر سکتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ اس سے مراد کلمہ ہے۔ تو پہلے تو یہ والی بات ہوگی کہ میم الف ما سے مراد وہ کلمہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ میم الف ما کی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسم کی تعریف۔ دیکھیں پیچھے جو وجہ حصر گزری تھی وہاں پر اشارتاً اسم کی تعریف معلوم ہو رہی تھی، جو متوسط ذہن کے طلبہ تھے ان کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ بھی کر دیا تھا کہ دیکھیں اسم کی تعریف اس سے معلوم ہو رہی ہے، لیکن جو کند ذہن ہیں یا جو دماغی اعتبار سے تھوڑے کمزور ہیں ان کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ واضح اور صراحت کے ساتھ اسم کی تعریف کر دی ہے۔ اب اسم کی تعریف کیا کی ہے؟ اسم کی تعریف یہ کی ہے الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، نہیں ملا ہوا ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ یہ جو مادلہ سے لے کے ثلاثتی تک یہاں تک اسم کی تعریف ہے، یعنی ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ دو باتیں ہم نے سمجھ لی ہیں، ایک ہم نے میم الف ما سے کیا مراد ہے وہ ہم نے سمجھ لی ہے، دوسرا ہم نے جو اسم کی تعریف ہے ہم نے وہ سمجھ لی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے اسم کی تعریف کے اندر فوائد و قیود۔ اب ہم چلتے ہیں تعریف میں موجود فوائد و قیود کی طرف۔ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر ہوتا ہے معرف، معرف جس کی تعریف کی جائے۔ اب یہ جو اسم ہے یہ اسم معرف ہے۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے تعریف، تعریف بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو معرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تعریف کو ہی معرف کہتے ہیں، معرف تعریف کرنے والا۔ تو یہ ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، یہاں تک یہ تعریف ہے۔ اب تعریف کے اندر جو میم الف ما ہے یہ بمنزلہ جنس کے ہے، یہ کلمے کی تینوں قسموں کو شامل ہے، اسم کو بھی، فعل کو بھی اور حرف کو بھی شامل ہے۔ لیکن جب آگے کہا دل علی معنی فی نفسہ، یہ اس کا فصل اول ہے، اس سے حرف نکل جائے گا کیونکہ حرف اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا۔ اور یہ جو غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ یہ فصل ثانی ہے، اس سے فعل نکل جائے گا کیونکہ فعل غیر مقترن نہیں بلکہ مقترن ہوتا ہے، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میم الف ما سے سارے ہی آ جائیں گے، اسم فعل حرف تینوں ہی آ جائیں گے۔ دل علی معنی فی نفسہ اس سے حرف نکل جائے گا، اور غیر مقترن اس سے فعل نکل جائے گا، اور صرف اسم باقی رہ جائے گا تعریف کے اندر۔ تو تعریف خاص ہو جائے گی اسم کے ساتھ۔ یہ تو ہوگی دوسری بات تعریف میں موجود فوائد و قیود۔ اب تیسرے نمبر پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ غیرہ کا اعراب کیا ہے۔ دیکھیں اس کو تینوں طرح پڑھا گیا ہے، اس کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے، اس کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو مجرور بھی پڑھا گیا ہے۔ سب سے پہلے چل لیتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں مرفوع۔
اگر آپ اس کو مرفوع پڑھتے ہیں تو یہ الاسم کی خبر ثانی ہے. الاسم اس کی خبر اول ہے ما دل علی معنی فی نفسہ، یہ خبر اول ہے کہ اسم وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے. غیر مقترن، دوسری اس کی خبر یہ ہے کہ وہ ملا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ الاسم کی خبر ثانی ہے اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے. یہ تو ہو گیا رفع والا اعراب. اور آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو منصوب پڑھیں گے تو پھر یہ حال واقع ہوگا معنی سے. اب مطلب کیا بنے گا؟ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ معنی نہیں ملا ہوا ہوتا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. تو آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر جر پڑھیں گے تو پھر یہ صفت بنے گا معنی کی، اور معنی یہ مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے. تو مطلب کیا بنے گا؟ مطلب وہی ہے، دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر. کیسا معنی؟ جو ملا ہوا نہیں ہوتا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. تو خلاصہ یہ کہ غیرہ کے اوپر آپ تینوں طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے میم الف ما سے کیا مراد ہے وہ بھی پڑھ لیا، اسم کی تعریف بھی پڑھ لی، اسم کی تعریف میں موجود فوائد و قیود بھی پڑھ لیے اور غیرہ کا اعراب بھی پڑھ لیا. اب اس کے بعد آگے چلنا ہے اسم کی خاصیات کی طرف. خاصیات میں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ خواص ہے. خواص کے بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت سمجھ لیں. دیکھیں خواص یہ جمع ہے خاصتن کی، اور خاصتن کا لغوی معنی ہوتا ہے الامر المختص بالشیء، یعنی کسی حکم یا کسی چیز کا کسی کے ساتھ خاص کر دینا. اور اصطلاحی تعریف کیا کہتے ہیں؟ خاصۃ الشیء ما توجد فیہ ولا توجد فی غیرہ، کہ کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو صرف اسی میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا. یہ تو ہوگی خاص کی وضاحت. اس کا لغوی معنی بتا دیا میں نے آپ کو، اصطلاحی معنی بتا دیا. اب یہ دیکھیں جو خواص ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور جو جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہوتا ہے وہ جمع کثرت کو داخل اور شامل ہوتا ہے، اور جو جمع کثرت ہے وہ 10 سے کم نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر جو آگے انہوں نے اگر آپ دیکھتے ہیں تو 10 نہیں بلکہ 5 خواص ذکر کیے ہیں. پہلا خواص تو یہ ہے لام کا داخل ہونا، نمبر 2 جر کا داخل ہونا، نمبر 3 تنوین، نمبر 4 اضافت، اور نمبر 5 اسناد الیہ یا مسند الیہ. تو 5 خاصیات ذکر کی ہیں، جبکہ خواص کا اطلاق کم از کم 10 کے اوپر ہوتا ہے، 10 سے زیادہ کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر جو شروع میں من ہے یہ من تبیزیہ ہے. تو یہ سارے کے 10 بتانے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ بتا رہے ہیں کہ 10 میں سے بعض خاصیات یہ ہیں. وہ خاصیات کون سی ہیں وہ آگے ذکر کی گئی ہیں. دیکھیں اس کی جو اسم کی خاصیات ہیں، اسم کی پہلی خاصیت یہ ہے دخول اللام، لام کا داخل ہونا. دیکھیں عام کتابوں کے اندر جو علماء نحو نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسم پر الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی خاصیت ہے. لیکن جو صاحب کتاب علامہ ابن حاجب ہیں انہوں نے صرف لام کا ذکر کیا ہے، الف کا ذکر نہیں کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں اختلاف ہے، تو اس میں چند اقوال ہیں. پہلا قول اس میں امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. ان کے نزدیک جو حرف تعریف ہے وہ صرف لام ہے. شروع میں جو حمزہ لایا جاتا ہے یا الف لایا جاتا ہے وہ صرف اس لیے لایا جاتا ہے کہ ابتدا بالسکون محال ہے، اس لیے شروع کے اندر حمزہ لے کر آتے ہیں. تو علامہ ابن حاجب کے نزدیک چونکہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب وہ ترجیح تھی اس کو حاصل، اس لیے انہوں نے اسی کو ذکر کیا دخول اللام. باقی اس کے علاوہ امام خلیل ابن احمد النحوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک الف لام دونوں حرف تعریف ہیں. امام مبرد فرماتے ہیں کہ صرف الف حرف تعریف ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. دوسرے نمبر پر ہے جر. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو جر ری بھی پڑھا گیا ہے اور جر رو بھی پڑھا گیا ہے. اگر تو آپ اس کو پڑھتے ہیں ول جر ری تو اس کا عطف ہوگا اللام کے اوپر. تو مطلب یہ بنے گا دخول ہوگا مضاف، اللام معطوف علیہ اور جر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے پھر اس کا بنے گا مضاف الیہ، اس لیے اس کو پڑھے گا جر. اور اس کو ول جر رو بھی پڑھا گیا ہے. اگر اس کو ول جر رو پڑھیں تو پھر اس کا عطف ہوگا دخول کے اوپر. پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اسم کی خاصیات میں سے یہ ہے لام کا داخل ہونا، اور اسم کی خاصیات میں سے یہ ہے کہ جر کا آنا. تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس پر جر آ رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ لفظ اسم ہے، کیونکہ اسم پر جر آتا ہے، فعل پر یا حرف پر جر نہیں آتا. تیسرے نمبر پر ہے تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہ اصل میں نون ساکن ہوتا ہے جس کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں لکھا جاتا ہے. آپ یہ سمجھے کہ تنوین کی کل 5 قسمیں ہیں. 4 قسمیں تنوین کی اسم کے ساتھ خاص ہیں. ایک جو تنوین کی قسم ہے وہ اسم اور فعل دونوں کے اوپر آتی ہے. چونکہ اکثر قسمیں اسم کے ساتھ خاص ہیں اس لیے تنوین کو بھی اسم کے علامات میں سے ذکر کر دیا جاتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے اضافت، یعنی مضاف ہونا، مضاف مضاف الیہ ہونا. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے یا مضاف الیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے؟ تو نحویوں کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، بعض کہتے ہیں مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہی اسم کی علامت ہیں. تو اس کے اوپر ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مضاف الیہ یہ بھی اسم کی علامت ہے، جبکہ کبھی کبھار فعل بھی مضاف الیہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم. اب یہاں پہ یوم ینفع الصادقین،
ینفع یہ فعل ہے جو کہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر فعل مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو وہ بھی حقیقت میں اسم ہی کی تعویل میں ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ یوم ینفع الصادقین میں ینفع آپ کو مضاف الیہ واقع ہوتا نظر آ رہا ہے، حقیقت کے اندر یہ نفع کے معنی میں ہے، یوم نفع الصادقین یوم نفع الصادقین صدقہم۔ نمبر 5 والاسناد الیہ، یعنی کسی لفظ کا مسند الیہ ہونا، اگر کوئی لفظ مسند الیہ واقع ہو رہا ہے، اس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جا رہی ہے، تو یہ علامت ہے، یہ خاصیت ہے اس بات کی کہ وہ لفظ اسم ہے، کیونکہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، فعل مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ سبق کے اندر اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے تو ہم نے میم الف ما کی وضاحت پڑھی، دوسرے نمبر پہ ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، تیسرے نمبر پہ ہم نے غیرہ کا اعراب پڑھا، چوتھے نمبر کے اندر ہم نے تعریف میں موجود فوائد و قیود پڑھے، اور پانچویں نمبر میں ہم نے خواص کی تحقیق پڑھی، خاص کی لغوی تحقیق پڑھی، خاص کی اصطلاحی تحقیق پڑھی، پھر ہم نے لام کے بارے میں جو 3 مذہب ہیں ہم نے وہ پڑھے، جر کے بارے میں ہم نے اعراب پڑھا، اور یہ جو 5 خاصیات ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔